بھائیوں اور دوستوں، یہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، نہ سمجھتا ہے۔ پھر ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ بیٹے ہوں تو یہ گستاخی یہ فقیر کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے کہ آپ کے اتنے بڑے دوست کے سامنے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا یہاں آنے کا مقصد خالصتاً اللہ کو پانا ہے، اور جس طرح دنیا کا ایک معاملہ چلتا ہے تو ہم واسطہ قریب کا ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح ہی اللہ کو پانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے جو قریبی بندے ہیں ان کی خدمت میں ہم بیٹھ جائیں۔ اس عظیم شان اجتماع کا مقصد خالصتاً اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے یا اللہ حاصل ہوتے ہیں اللہ والوں کے پاس۔ جس طرح ہر چیز والے سے چیز ملتی ہے، فروٹ والے سے فروٹ ملتا ہے، سبزی والے سے سبزی ملتی ہے، مٹھائی والے سے مٹھائی ملتی ہے، اسی طرح ہی اللہ والوں سے اللہ ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، اللہ کی رضا حاصل جب کرنی ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ جس طرح دنیا کے ہر معاملہ ایک استاد کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں، اسی طرح ہی دین کی جو تعلیمات ہیں اور دین کے جو طریقے ہیں، اللہ کو پانے کے جو طریقے ہیں، وہ ہم اللہ والوں کے پاس جا کے سیکھتے ہیں۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد اللہ پاک کے عبادات اور معاملات جو ہمارے اندر کمیاں ہیں وہ کمیاں دور کرنے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو ادھر آنے کو خوش قسمتی سمجھیں کہ اللہ پاک نے آپ سب کو اپنے دوست کے پاس آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ اللہ کا جتنا ہم شکر کریں، جتنا بھی شکر کریں وہ ہم کم ہی ہوگا۔ ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو پریشانیاں ہیں یا ہمارے جو معاملات ہیں، وہ پریشانیوں کی وجہ صرف اللہ پاک سے دوری ہے ہماری۔ ہم ہر کام میں اگر اللہ کی رضا ڈھونڈ لیں، ہر کام میں اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل پڑیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کامیابی جو حاصل ہوتی ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی حاصل ہوتا ہے ان اللہ والوں کے قدموں سے۔ اللہ والوں کے جو قدم ہیں ان پہ اللہ پاک کی خصوصی رحم و کرم ہوتا ہے۔ میں عالم تو نہیں ہوں، ایک فقیر ہوں، اس لیے ایک طرف موضوع کو نہیں لے چل سکتا اور غلطیاں بھی بہت ساری کروں گا، تو میری کمی کو دیکھتے ہوئے آپ سب اس بے ادبی کو معاف فرما دیجیے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ والے سے اپنا رشتہ جوڑو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں،
انہوں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اللہ پاک کے پہنچنے کا قریبی رستہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے پاس پہنچنے کا قریبی رستہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کے دل میں اپنا گھر کرو۔ جب تم کسی اللہ والے کے دل میں اپنا گھر کر لو گے تو وہ خوش تو پہنچے ہیں، آپ کو بھی پہنچا دیں گے۔ وہ خود تو جائیں گے، آپ کو بھی اپنے ساتھ کر لیں گے۔ ان کی توجہات کی برکات سے، ان کے محنت اور ریاضت سے جہاں وہ پہنچ گئے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ جو ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں وہ ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت کو غنیمت سمجھے۔ جن ساتھیوں نے بیعت کر لی ہے وہ اپنا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت سے شکر ادا کریں، اور جنہوں نے نہیں کی ان کو چاہیے کہ اللہ والوں سے اپنی نسبت قائم کر لیں، کیونکہ حضرات فرماتے ہیں جس کا کوئی رہبر نہ ہو، کسی کا کوئی مرشد نہ ہو یا کسی کا کوئی پیر نہ ہو، اس کا پھر شیطان رہبر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق، ہمارا بیعت ہونے کا مقصد کہ جو دین کے معاملات میں کمیاں ہیں، جو دنیا میں ہمارے معاملات میں کمیاں ہیں، جو باریکیاں ہم نہیں جانتے، جو مسائل ہم نہیں جانتے، ان اللہ والوں کے محفل میں بیٹھ کے ان سے سیکھیں۔ ان کے جو کلمات ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، کیونکہ کسی بزرگ سے، کوئی بہت بڑے بزرگ تھے اور ایک درویش کی محفل میں جاتے تھے، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو بہت بڑے عالم، وقت کے امام ہیں، اور ایک درویش کی محفل میں؟ حضرت نے کیا خوب جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس رب کو میں جانتا ہوں ان کو وہ پہچانتے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں ان کو وہ پہچانتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں آنے کا مقصد اللہ کو پہچاننا ہے۔ جاننا تو سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہم۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے حال پہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنا تعلق کو مضبوط کریں، اور جو کمیاں ہیں وہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کے، ان کی محفل کی برکات سے، ان کے محفل کی اللہ پاک کی جو رحمت ان پہ برستی ہے وہ اللہ پاک آپ کو بھی نصیب فرمائیں گے۔ جو کہتے ہیں نا، جس یعنی کہ اچھی صحبت کا اچھا وہ صلہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے اچھی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور جو میری باتوں میں کمیاں رہ گئی ہوں، کوتاہیاں ہوئی ہوں، الفاظ کی ادائیگی کی صحیح میں وہ نہیں دے پا رہا، کیونکہ بندہ ناچیز اس قابل نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے حضرت کی دعائیں ہیں، ہماری حضرت کی نگاہیں، نہیں تو بندہ اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے کیا عرض کرے۔ بندہ ناچیز گناہگار اس قابل نہیں ہے۔ یہ محض میرے رب کا میرا فضل، میرے اوپر خصوصی فضل ہے کہ ہمیں اتنے بڑے اللہ والے تھے، ہمیں ان کی محفل کا قدر کرنا چاہیے، ان کے وقت کا قدر کرنا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں آپ سب اور میں بھی، لیکن جس طرح حق ادا کرنا چاہیے ہم، اور خصوصاً میں گناہگار، ہم حق ادا نہیں کرتے، اور حضرت کی تعلیمات پہ پورا کے پورا ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور حضرت کو ایک نعمت جانے اور اس وقت کو مزید قیمتی بنائیں، حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہوا کریں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے دوست کے سامنے گفتگو کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔